اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیم حدود اللہ فإن خفتم الا یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدت به تلک حدود اللہ فلا تعدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طلاق دو بار ہیں، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کے حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لیا کرو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کے 29ویں رکوع کی ایک آیت اور پورے رکوع کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے جو لعان کے بارے میں تھا کہ آدمی غصے میں قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب تعلق نہیں رکھوں گا، تو پھر اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب جو ہے نا طلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو ہمارے پاس بھی طلاق کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ تو لوگ 3 طلاق دیتے ہیں، حالانکہ ایک بار طلاق دینے سے طلاق ہو سکتی ہے۔ تو طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو بتایا گیا کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلی طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اب 2 کا کیا مطلب ہے؟ اب سمجھ جائیے، شادی پہلے یہ بتایا گیا کہ پاک نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ صاحب ہم کو زندگی بھر ساتھ نبھانا ہے، کیونکہ معاشرے کی سب سے بڑی کڑی جو ایک خاندانی ایک عورت اور مرد سے ہوتا ہے، پھر وہاں سے پورا خاندان پھیلے گا، بڑے ہوں گے اور دور دور تک جاتا ہے، تو کئی رشتے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ تعلقات کو اسلام نے بہت اہمیت دی اور کہا کہ جب نکاح کا ارادہ کرو تو وہ بھی بتایا کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں دیکھنا چاہیے، معمولی اٹریکشن کی وجہ سے نہیں کرنا، بہت غور و فکر کے بعد جو ہے نا رشتہ طے کرنا چاہیے۔ تو یہ پورے انسانیت کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک متع کہتے ہیں، اسلام میں یہ بتاتے ہیں لوگ، شیعہ لوگوں میں ہیں کہ بھئی ٹیمپرری شادی، کہ میں ہم 3 مہینے کے لیے شادی کر رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد اپنا آپ طلاق ہو جائے گی، ایسا۔ لیکن پورے علماء نے اور اہل سنت الجماعت کے پاس یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ ٹیمپرری شادی کر دی جائے۔ اور یہ کہ کئی قرآن کا یہ ہے کہ صاحب ان کو سے تم نے لطف اندوز ہو گئے تو ان کا حق ادا کرو، یعنی مہر ادا کرو بول کر تھا۔ انہوں نے یہ نکال دیا کہ دوسرا، کبھی کبھی یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے آج کل، غلط فہمیوں سے جو ہے
پیدا ہو رہی ہے پھر برادران وطن میں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسے ٹیمپرری شادی کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام۔ اب ہوتا یہ تھا پہلے کہ لوگ طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، ابھی عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کا حق ہے، تو ایسا کئی بار کرتے تھے، 13 بار 15 بار 20 بار، کوئی حد نہیں تھی۔ اسلام نے اس کو مختصر کیا، 3 بار پہ لایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں اس کا کہ پہلے تو نیک نیتی سے شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد دونوں رہنے لگے، لیکن غلط فہمی پیدا ہو گئی، اوشواس کا واتاورن پیدا ہو گیا، بھروسہ نہیں رہا۔ شادی کہے پہ ہے؟ پوری بھروسے پہ۔ دوسرے رشتے کیسے ہیں؟ خون کے ہیں، اب باپ بچوں کے رشتے ہیں کبھی نہیں ٹوٹتے، ماں بچوں کے رشتے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتے، بہن بھائی کے رشتے ہیں وہ کبھی نہیں خونی رشتے نہیں ٹوٹتے۔ مگر شادی ایسی ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں، ایک لڑکی کہیں کی اور کی رہتی ہے، ایک لڑکا کہیں اور کا ہے، صرف ایک وشواس ہی ہوتا ہے ان کے اندر، بھروسہ ہی ایک دوسرے پہ اعتماد ہوتا ہے، جس کو باقی رہنے کے نتیجے میں نکاح کا باقی رہنا جو ہے نربھر رہتا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ پہلے تو آدمی کی ذمہ داری ہے، آدمی کرتا ہے شادی زیادہ اپنا گھر بسانے کے لیے، اس کو عورت کی ذمہ داری ہے۔ اب معاش کمانا، باہر کے رشتے رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، تو وہ سوچ سمجھ کر یہ کام کرے۔ اب اگر اس کے اور اس کی بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں جم رہی ہے، مختلف ایشوز آ گئے، مزاجوں کا فرق ہو گیا، خواہشات الگ ہو گئے، ان کے ایمس الگ الگ ہو گئے، اب ٹکراؤ پیدا ہونے لگا، تو مرد سے کہا گیا کہ پہلے تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ اکثر کیا ہوتا ہے، خواتین آتی ہیں تو بچوں کی جیسی ہوتی ہیں، ان کی تعلیم تربیت کرنے کے بعد وہ خاندان کے اندر رہنے کے بہت سی باتیں مان لیتی ہیں۔ اب لوگ 14-15 سال میں پہلے شادی ہوتی تھی تو کیا وہ بچی کی جیسی آتی تھی، ادھر آنے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوتا ہے یہی میرا گھر، اور پھر کب ان کا انتقال ہوتا تھا 80 سال میں 90 سال میں، مطلب سسرال کی زندگی لمبی رہتی تھی، ان کی میکے کی زندگی تو مختصر رہتی تھی، تو ان کے ساتھ رہنا تھا۔ تو بتایا گیا کہ اب تمہارے ساتھ ان کو رہنا ہے، تو مرد کا یہ کام ہے کہ وہ خاتون پہ توجہ دے، اس کی تربیت کرے، اس کو ساتھ لینے کی کوشش کرے۔ اب اگر ایسا نہیں ہو رہی ہے تو تھوڑا زرد کوب کریں، یعنی کہ جیسا بچوں کو ڈانٹتے ہیں ہم، سزا دیتے ہیں، تھوڑا سا ڈراتے ہیں، اس طریقے سے اس کے اندر الگ الگ فقہا کی الگ الگ رائے ہیں۔ اب اگر اس پہ بھی عورت نہ مانے اور بالکل وہ نشوز پہ آ جائے، اختلاف پہ آ جائے، سرکشی پہ آ جائے، تو کہا کہ پھر تم ان سے بستر الگ کر لو، اپنا سیکچول کانٹیکٹ آپ نہیں کریں۔ اس پہ بھی وہ نہیں گھبرائی، تو آپ کہا کہ ایک فرد عورت کے لوگوں میں سے اور ایک فرد جو ہے نا مرد کے لوگوں میں سے بٹھائے، اور وہ کاؤنسلنگ کریں کہ صاحب کیا مسئلہ ہے تمہارا، تم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، دونوں میں سے ایک ایک فرد دونوں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں چاہیں گے تو اصلاح ہو سکتی ہے، مفسرین نے کہا یعنی دونوں میاں بیوی اصلاح کرنا چاہیں تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، دونوں اصلاح، قرآن میں یہ ہے کہ اگر دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح ہو سکتی۔ لیکن معلوم یہ ہوا بہت جگہ تو ہو جاتی ہے، اب کاؤنسلنگ سینٹر وغیرہ جماعت کی طرف سے بھی کافی چلائے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ 60-80% تو یہاں کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، غلط فہمیاں رہتی ہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے لوگ بھی بہکاتے، تو ڈر رہے کیا، ایسی ہے تو چھوڑ دے، فلاں کر، وہ لڑکی والوں کو بھی بولتے ایسا ہے تو کر، بلکہ خاندان کی طرف سے بھی بہت انٹرفرنس ہوتا ہے، وہ دونوں کو ہٹا کے جب کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو 60-70% مسئلے جو ہیں وہیں حل ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا اور اب باقی رہا اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو صحیح طریقہ یہ ہے، طلاق احسن یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عورت اگر ماہواری میں ہے تو اس کو پاک ہونے دی جائے، تو ہر کی حالت میں آ گئی تو مرد گواہی کے ساتھ لوگوں کو بتا دے گا کہ میں نے اسے طلاق دے دیا، میں پچھلے وقت جو ہے نا طلاق دیتا ہوں بولا ہوں، تو وہ دیتا ہوں بولے تو طلاق نہیں ہو سکتی، پاسٹ ٹینس میں بولنا پڑتا ہے، میں نے طلاق دے دیا تو طلاق ہوتی ہے۔ ایک آدمی بولا میں دے رہا ہوں یا دیتا ہوں، تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اگر فقہا کے پاس جائیں گے آپ تو یہ مسئلے معلوم رہنا چاہیے، کبھی وہ دیتا ہوں لوگ بولتے ہیں ہم نے سنے 5 بار بولا، ارے 5 بار بولا تو کیا بولا، وہ دیتا ہوں بولا کہ دے رہا ہوں بولا کہ دیا بولا، اس پہ بھی گواہی بہت زیادہ ہے۔ وہ پاسٹ ٹینس میں یہ کہے گا کہ میں نے طلاق دے دیا، ایک بار کہے گا۔ اب بیوی اسی کے ساتھ رہے گی، اسی گھر میں، طلاق بولے تو ارجنٹ طلاق واقع نہیں ہو جاتی پہلی طلاق۔ اب بیوی سے یہ کہا گیا کہ وہ سمجھ سنور کے رہے، شوہر کو آمادہ کرے، پھر ابھی اس کو سوچنے کا موقع ہے 3 ماہواری آنے تک، ابھی سے تو سے پاک ہو گئی ہے، پورے 3 مہینے اس کے پاس ہیں۔ اب اس کے اندر دونوں کے اندر اگر اٹریکشن پیدا ہو گیا، شوہر نے بھی رجوع کر لیا، دونوں مل گئے اور رجوع کر لیا، تو وہ طلاق کا استعمال تو ہو گیا، اس کی ایک طلاق تو استعمال ہو گئی مگر لاگو نہیں ہوگی، وہ پھر دونوں میاں بیوی رہیں گے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ طلاق مطلب استعمال
ہو گئی مگر لاگو نہیں ہوتی، دونوں میاں بیوی رہتے۔ اب ایسا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد پھر جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد پھر یہ پورا پروسیجر ہو گیا، سمجھایا گیا، پھر 2 حکم بھی بنائے گئے، اور اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی تو اس نے دوسری بار طلاق دے دی کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، یہ 2 طلاق۔ اب پھر عورت اسی گھر میں رہے گی، پھر وہ دونوں مل لیے آپس میں، تو طلاق تو استعمال ہو گئی 2 بار مگر لاگو نہیں ہوگی، پھر دونوں میاں بیوی رہیں گے، کوئی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، اب رجوع ہو گیا۔ اب اگر مرد تیسری مرتبہ پھر یہی پورا پروسیجر اڈاپٹ کر کے طلاق دے دے، بولے کہ نہیں جم رہا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، تو اب رجوع کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے 3 طلاق کا مطلب، اب رجوع کا حق اس کو نہیں ہے، اس کو کہیں گے طلاق احسن۔ دوسرا ہے طلاق حسن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے ماہواری کے بعد ایک طلاق دیتا ہے، دوسرے ماہواری کے بعد ایک دیتا ہے، تیسری کے بعد دیتا ہے، پھر یہ 3 طلاق ہونے کے بعد ان کی شادی نہیں ہو سکتی اب، ہے نا۔ مگر تیسرا اب اس کے اندر سن لیجئے، اور حسن میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے طلاق دے دیا اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی اور طلاق واقع ہو گئی، ایک طلاق دے دیا تھا، طلاق ہو گئی، اب دونوں پھر سے شادی کر سکتے ہیں، پھر سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہو گیا ایک بار۔ پھر جھگڑا ہو گیا، پھر اس نے طلاق دیا، عدت کی پوری مدت میں رجوع بھی نہیں کیا، رجوع کرا تو طلاق استعمال ہوتی ہے مگر لاگو نہیں ہوتی، مگر نہیں عدت کی مدت بھی گزر گئی، تو پھر دوسری بار بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری بار جب وہ طلاق دے گا تو پھر وہ دونوں آپس میں طلاق جو ہے شادی نہیں کر سکتے۔ اب آگے آئے گا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور تسریحٌ بِإِحْسَان، تو اچھی طریقے سے تم اس عورت کو روک لو اگر تم کو نباہ کرنا ہے، اور یا تو اس کو دے دلا کر اچھا رہا کرو اس کو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہاری لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان سے وہ مال لے لو۔ اب تم نے مہر تو دے دیا تھا، وہ تو لے نہیں سکتے آپ اس کو، تحفے دے دیے تھے، کچھ زیورات بنا کے دے دیے تھے آپ نے، اچھے کپڑے لا کے اس کو ڈریس دے دیے تھے، بولے اب نہیں ہے تو میرے کپڑے واپس کر دے، میرے زیورات، یہ نہیں بول سکتا مرد، کتنا بھی دیا ہو، اللہ نے کہا ڈھیروں مال بھی تم نے دیا ہو تو اب اسے واپس تم کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، ایک عمر گزار چکے ہو، تو جو تحفے میں دے دی تمہاری چیز دے دی، جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تمہاری ہے۔ مگر یہ کہ دونوں بھی اب اللہ کے حدود کو نہیں رکھ سکتے تو رہ کے کیا فائدہ ہے ساتھ، جب اللہ کے حدود ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْدَتْ بِهِ۔ اب یہ دوسرا ہے، اب یہ تو مرد کا طلاق ہو گیا، بتا دیا میں نے کہ 2 مرتبہ کے بعد وہ رجوع بھی کر سکتا ہے اور شخص، مگر ہوا یہ کہ مرد تو طلاق نہیں دینا چاہتا، مگر عورت مطمئن نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، انہیں بولی میرے کو چھٹکارا دے دو، میرے کو طلاق دے دو، مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تب کیا کیا جائے؟ تو ایسے موقع پہ وہ شرعی کورٹ میں جا سکتی ہے، وہاں فسخ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ صاحب میں طلاق نہیں دے سکتا، اگر کوئی ریزن ہے تو بغیر ریزن کی عورت بھی نہیں لے سکتی کہ چپ بدلنا ہے، ایک شوہر پسند نہیں آ رہا خواہ بدلنا ہے، تو وہ تو اس وقت قاضی دیکھتے ہیں شرعی کورٹ کے کہ یہ عورت جو بول رہی ہے وہ الزام صحیح ہے کیا، جو عورت اور مرد کے تعلقات ہونا چاہیے اس پہ تو کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے، تو انہوں فسخ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اس کا ہے کہ اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں، اگر عورت خلا لینا چاہ رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا دونوں حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ دے دلا کے اپنی چھٹکارا کر لے۔ تو اب کیا ہوتا ہے خلا میں، وہ یہ کہتی کہ تم نے میرے کو مہر دے دیے تھے، میں تمہارا مہر واپس کرتی ہوں، تم نے یہ تحفے مجھے دیے تھے، یہ تحفے بھی میں واپس کرتی ہوں۔ یہ تو گھر میں ہو گیا تو انڈرسٹینڈنگ، لیکن قاضی کے پاس چلے گئے تو اب کیا اس کا فدیہ، کیا جو ہے نا خلا کے موقع پہ پیسہ اس کو دینا چاہیے، یہ پھر کورٹ طے کرتا ہے، یہ جو ہے نا شرعی کورٹ طے کرتا ہے کہ اس کو کتنا دینا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا، جتنا مرد نے نہیں دیا اس سے زیادہ وہ ڈیمانڈ کرے۔ کہا گیا یہ اخلاقی برائی، یہ اچھی بات نہیں ہے، قانوناً بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس نے جتنا مال دیا ہے اس میں سے آدھا واپس لے لے، پاؤ واپس لے لے، آدھا مہر واپس لے لے، یا تو معاف کر دے،
اللہ نے تو کہا کہ مرد کی تو شان یہ رہتی ہے کہ وہ عورت کو معاف کرتا ہے، نہیں لینا چاہیے، آگے بتایا گیا کہ مردانگی اس کو ہی بولتے ہیں، پھر واپس لے رہے عورتوں سے، تو کیوں لے رہے یہ ساری چیزیں؟ مگر لینے کا حق ہے، خلا میں عورت کچھ دے دلا کے چھٹکارا لے سکتی ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے تم جو ہے پار مت کرو، اس کو توڑو مت تم۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے حدود کو توڑے گا تو پس ایسے ہی لوگ ظالم، ظلم ہے، اتیاچاری ہیں۔ شرک بھی اللہ میں نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اللہ نے جو یہ حدود بتائے ہیں اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہ اس لیے بھی بتایا گیا تھا، میں نے بتایا آپ کو، کہ لوگ غلط استعمال کرتے تھے، خام خواہ عورت کو ستانے کے لیے بار بار طلاق دیتے تھے، پھر نکاح بھی کر دیتے تھے، طے نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو 3 بار کیا۔ اب یہ بات بتائی جا رہی 3 بار طلاق ہو گئی، تو اب وہ دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی، لوگ بتاتے، وہ آ رہا ہے آگے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب جب تم نے اس کو طلاق دے دی 3 بار، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم پھر سے اس کے ساتھ نکاح کرو، حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ پہلے وہ عورت کا نکاح پہلے 3 طلاق کے بعد ان سے تو ہو نہیں سکتا، 2 وقت تو ہو سکتا ہے، 3 طلاق دینے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ عورت اگر کسی کے ساتھ شادی کر لے، پھر وہ بیوہ ہو جائے یا اسے فطری طور پہ طلاق ہو جائے، تو پھر یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اب اگر وہ شخص طلاق دے دے تو یہ دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ رجوع کریں آپس میں، اگر یہ گمان کرتے ہوں کہ اللہ کے حدود کو پھر یہ قائم کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں جس کو اللہ نے صاف طور پر کھول کر بیان کیا ہے جاننے والوں کے لیے، جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ حدود ہے۔ اب لوگ کیا کرتے، 3 طلاق ہونے کے بعد حلالہ جس کو بولتے، کہ لوگ کیا کرتے، ٹیمپرری ٹھہرا لیتے۔ اب ایک مولانا تیار ہو جاتے کوئی تو بھی کہ صاحب اب میرے کو تو شادی کرنا اب نہیں ہو سکتی 3ری بار، تو اس کو شادی کرتے، اس کے ساتھ رات گزارنے لگاتے ہیں، اور پھر انہیں طلاق دے دیتا ہے، پھر 3 مہینے انتظار کرتے، پھر شادی کرتے۔ تو تقریباً علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے، اسلام میں صحیح نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں۔ کچھ علماء نے تو لکھا کہ وہ بدکاری ہو گئی اس نے جو کیا، اور یہ نکاح بھی بعد میں نہیں ہوتا، ایسا جڑا نیچرل ہے۔ وہ اگر قدرتاً ایسا ہو جائے، اس کی شادی ہو گئی پھر وہ ٹوٹ گئی، نیچرل وے میں ہونا چاہیے تو صحیح ہے۔ ایسا ٹھہرا کے کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو انہیں بھی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر ایسی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے، اللہ دونوں پہ لعنت فرماتا ہے، اور دونوں مصیبت میں گھر جاتے ہیں۔ تو ایسے غلط کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کا، علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا کرنے سے ہو تو جاتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر کچھ کا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ حرام کاری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اور کوئی بات تھی ذہن میں، اب یاد نہیں آ رہی ہے، تو یہ جو بہت اٹھتا ہے ان کے پاس، کیسا حلالہ ہے، حلالہ کر رہے ہیں، تو اسلام میں ہے نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ نیچرل وے میں ہے، ایسا ٹھہرا کے کرنے کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ 3 طلاق کے بعد یہ ہے کہ کھیل نہ بناؤ، یہ اس لیے کہ 3 طلاق کیوں دے دیے بھائی تم نے، ایک ہی طلاق دے کے چھوڑ دینا تھا نا، تو تم دوسری شادی کر سکتے تھے، اس کے ساتھ رجوع کر سکتے تھے 2 بار 3 بار، اب کتنی بار اب کیا کھیل ہے کیا یہ؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بڑی سزا رکھی ہے تاکہ لوگ طلاق کا اور خلا کا کوئی وہ نہ کرے۔ جہاں تک خلا کی بات ہے تو خلا میں رجوع کا حق نہیں ہے۔ اب جیسا یہ طلاق ہو گئی تو خلا میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ پیسے دیتی تھی اور مرد بولتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دے دیا ہے، الفاظ تو یہی لکھتے ہیں، مگر اس میں اب شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ طلاق خرید لیا ہے پیسے دے کے، تو وہ طلاق بائن ہوتی ہیں۔ ہاں، عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد دونوں اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، ان کا بھی خلا لینے کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، مگر رجوع کا حق نہیں ہے۔ جو رجوع کا حق مرد کی طلاق کے بعد ہے وہ خلا میں جو ہے نا مرد کو حاصل نہیں رہتا، یہ بات چھوٹ رہی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اس کے عدت کو پہنچنے کا انتظار کرو، اس کا گنو برابر کہ بھئی ماہواری آ گئی، پہلی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، پھر میں نے کہا کسی کے پاس یہ ہے کہ خون بند ہوتے ہی جو ہے وہ مدت ختم ہوتی ہے، اور کسی کے پاس یہ ہے کہ وہ غسل کرنے تک بھی وہ مدت باقی رہتی۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف،
ان کو روک لو بھلے طریقے سے، اور سرّیہوہن بمعروف، یا ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو، نیک طریقے سے۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو نہ روکو تکلیف دینے کے لیے، زخم کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ تمہارے کو تو دینے کا تھا، مر طلاق دے رہے پھر رجوع کر لے رہے، پھر طلاق دے رہے پھر رجوع کرے، مطلب ایسا سال بھر تو نکال دے رہے تم ستانے میں اس کو۔ تو لوگوں کو بہت رہتا ہے، جب دشمنی ہوتی نا وہ بولتے ٹھہرے اس کو تو دیکھ کرنے کا، سمجھا انہوں نے میری زندگی میں خرابی کری نا میں۔ اسلام بولتا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کبھی کسی سے بدلہ لینے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا سمجھا دیے، جتنا آپ معاف کر دیں گے آپ کی نئی زندگی شروع ہوتی، دوسروں کے ساتھ آپ بھی جلتے نا، آپ کا بہت نقصان ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی۔ اگر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے تو آپ کامیاب ہیں، اللہ کی رحمتوں کو دور کر کے آپ کیسا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو بتایا کیسا ذکر کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، کہ تم ان پہ ظلم کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہ کرو کہ تم حد سے گزر نکلو، حد سے نکلنے والے تم بن جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس کسی نے ایسا کیا اس نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا، اتیاچار کیا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا، اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو کا مذاق مت بناؤ۔ طلاق دے رہے اڑا رہے، یہ حکم ہے اللہ کا، کیا کھیل ہے کیا؟ دے دیے طلاق پھر رجوع کر لیے پھر دے دیے، گڑا گڑی کا کھیل رہتا ہے، شادی نکاح کر لیے چپ بیٹھے کھیل، ارے عبادت ہے، ایک بڑی عبادت رہتی ہے، سب نکاح کے مجلس میں آتے، نکاح پڑھاتے، گواہ ہوتے، ایک عبادت ہے، یہ سب ایک بڑی عبادت ہے، اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، فلم نہیں ہے کہ ٹیمپرری کچھ بتا دیا گیا آپ کو، یہ تو بالکل حقوق ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہ حدود کا جو ہے مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، یہ کہ اس نے جو کتاب تم پہ نازل کی ہے، کتاب دی تھی، لوگوں کے پاس کتاب ہی نہیں۔ اب عام طور پہ کیا یہ قانون بن رہے پارلیمنٹ میں، کوئی نگاہ ہے اس کو، کوئی بنیاد ہے؟ یہاں بنیاد ہے اللہ کی طرف سے آئے بھائی، وہی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، ام الکتاب کا نچوڑ ہے، یہ اللہ کی طرف کے احکام ہیں۔ یہ تو بتایا گیا کہ تم نعمت کا شکر ادا کرو کہ کیسا اللہ نے تم کو خیر امت بنایا، تمہارا کام ہے ساری دنیا کو بتانا، اب تم غلطی کر رہے تو کیسا ہوگا؟ تم ان کو حدود بتاؤ کہ کیسے کیسے حدود رہتے ہیں اور کیسے اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ وَالْحِکْمَةِ یعیدکم بہ، اور حکمت بھی ہے اس کے اندر، کتنی حکمت کے ساتھ رکھا۔ بڑے بڑے ججز نے لکھا ہے کہ صاحب ہم نے مسلمانوں کے طلاق کا طریقہ دیکھا، اس سے بہتر طریقہ آج تک ہماری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ انسان کیا خط تھک جانا، اب نہیں معلوم ہے تو لوگ ایسا کچھ بھی غلط بولتے ہیں، تمہارے پاس حلالہ ہے کیا، اس پہ ایک فلم بنتی اور پھر بعد میں وہ لوگ سمجھتے کہ وہ طریقہ صحیح ہے کیا ہے کیا، وہ بولتے دیکھو ایسا حلالہ کہتے۔ وہ پریم چند کی کہانی میں بھی ہے، ایک بڑے صاحب رہتے امیر، وہ رہتے، وہ لکڑہارے کے ساتھ شادی کرتے، انہیں بولتی بیوی میرے کو اتنی امیری کچھ نہیں ہونا، تیرے ساتھ رہنا، دونوں رات میں بھاگ جاتے۔ اور یہ سب تو یہ کیا طریقے کا تھا؟ تو صحیح ہو گیا اس کے ساتھ، جب شادی ہوتی صحیح، اب انہیں لکڑہارے کے ساتھ رہنا چاہ رہی تو بالکل رہ سکتی، آپ ایسا ظلم ستم کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے یہ حکمت کی باتیں کی، اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے۔ یعیدکم بھی، واعظ کرنا بولتے ہیں ہم، یہ واعظ کر رہے ہیں، واعظ یعنی نصیحت، تو اللہ واعظ کر رہا ہے، اللہ تمہارے لیے یہ نصیحت کر رہا ہے۔ تو ان نعمتوں کو تم یاد رکھو، تم کو کتنا اونچا اٹھایا اس نے، سارے بتوں سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، کفر سے بچا لیا، سود سے بچا لیا، نشوں سے بچا لیا، حق حلال کے ساتھ کتنی بہترین رزق کھلا رہا ہے، کتنا پاکیزہ معاشرہ اس نے تمہارا بنا لیا ہے۔ تو تم ایسے غلط کام کر کے پورے معاشرے کے اندر بگاڑ مت پیدا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب روزہ کس لیے؟ اللہ سے ڈرنے کے لیے۔ قرآن کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرو۔ تمہارا معاملہ سب سے زیادہ تعلق باللہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے۔ حکومت تمہاری ہو سکتی ہے، پولیس تمہاری ہو سکتی ہے، ایک بڑا خاندان تمہارے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میرے سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہے پھر کسی کا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مومن جو ہیں، اللہ نے بار بار کہا یخش اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور تم کسی اور سے مت ڈرو۔ جو مومن بندے ہیں، بندیاں ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تم ایسا دوسروں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، میں نے ایسا کرا، مگر تمہارے دل کے اندر، انسان اور اس کے دل کے اندر اللہ ہے، یعنی پہلے خیال اللہ کو معلوم ہوتا ہے پھر مجھے معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں
میرے دل میں پہلے خیال آیا پھر اللہ کو معلوم ہوا، نہیں، مجھے معلوم ہونے سے پہلے میرا خیال اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پھر میرے پاس آتا ہے، جیسا پہلے دماغ کو معلوم ہوتا ہے پھر ہاتھ کام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا بارک بھی ہے، اس کے مطابق تمہارے یہ برکت کے فیصلے ہوتے۔ ہم بولتے ہیں ہم کو برکت نہیں آ رہی، ہم مصیبت میں کیوں پھنسے ہیں، تو اللہ تو سب جان رہا ہے نا تمہاری نیت کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ وہ مصلح کو اور مفسد کو پہچانتا ہے۔ یتیم کے کھانے میں تم گڑبڑ کر رہے ہو، کیا سچی بھی دونوں مل کے ایک اچھی معاشی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ دونوں کو جانتا ہے، مصلح کو بھی جانتا ہے، جو مفسد کو بھی جانتا ہے، وہ کرپشن کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اور جو ہے نا فیاض کو بھی جانتا ہے، جو لوگوں کے اندر جو ہے خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اور ہے طلاق سے متعلق اگلا، یہ رکو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، اور اس سے بہت اچھی ڈیٹیل کی باتیں ہیں، بہت تفاصیر ہیں، بار بار پڑھنا چاہیے، اسلامی ادب پڑھنا چاہیے، اسلامی کتب پڑھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر 7 سال تک آتا نہیں، پھر بیوی کیا کرے، حقوق خود زوجین میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ دونوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو کیسے ہونے چاہیے۔ تو ہمیشہ دین کی باتیں یہ مساجد میں یہ بات بتانا چاہیے، تو کیا ہوگا، لوگوں کے گھروں میں سکون آئے گا، تو پھر نماز میں بھی سکون آئے گا۔ خالی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ایک حصہ دین کا باقی رہ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔